بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ عالمی اور علاقائی تناظر میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کے بڑے واضح امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ خطے میں جو تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پاکستان اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ خارجہ سطح پر جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، سفارتی سطح پر جو چیلنجز ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی پاکستان کی وزارت خارجہ بھی متحرک ہے اور حکومت بھی متحرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سی پیک کی شکل میں اور پھر پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اس پر بھی حکومت کی بھرپور توجہ ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر بھی بات چیت جاری ہے۔ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹیکنیکلی اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے کے ہونے میں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ترکی میں ہوئی وہ یہ کہ رجب طیب اردگان دوبارہ سے ترکی کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ میں موجود ہیں اور انہوں نے ترکیہ کے نئے منتخب ہونے والے ایک بار پھر صدر رجب طیب اردوان کو مبارکباد دی، ان سے ملاقات بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سرمایہ کاروں سے بھی ان کی بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی ہوئی۔ پاکستان اور ترکیہ اگر تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بڑے مضبوط تعلقات رہے ہیں دونوں ممالک کے، اور پھر خطے میں جو اس وقت ان دونوں ممالک کا کردار ہے اور اس لحاظ سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹک آپشن اس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد جو بھرپور رد عمل سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف سے لوگ جائے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے ان واقعات کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب قانون بھی متحرک ہے اور جو ملزمان ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستان سے باہر جو ڈائسپورا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا بھیجا ہوا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات کو بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ باہر جو ڈائسپورا رہتا ہے ان میں جو اس قسم کی انتشار اور تقسیم آئی ہے، اس نے بھی پاکستان کے امیج کو بہت بڑا نقصان دیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ کیا اس حوالے سے ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم جو اپنی سیاست اس کو ملک کے اندر تک ہی محدود رکھ سکتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں پاکستان کی امیج میں بھلائی ہو، بہتری ہو۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور میں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں جناب قیصر احمد شیخ۔ شیخ صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اظہر جاوید۔ بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کا بھی۔ اور اسٹوڈیوز میں ہم نے آج خصوصی دعوت دی ہے، پاکستانی ہیں، برطانوی شہری ہیں، پاکستانی برطانوی شہری ہیں، یو کے نیشنل ہیں، جناب نسیم امتیاز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کریں کہ بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پر آپ یو کے میں بیٹھ کے، برطانیہ میں بیٹھ کے، آپ کا خاندان اور وہاں پہ جو باقی جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کیا ان کی فیلنگز ہیں، کیا ان کے جذبات اور احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جاوید بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا۔ بہت ہی پہلے تو بات یہ ہے کہ افسوس ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس میں ہم اوورسیز سٹیزنز اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے اور اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی واقعہ اوورسیز کی امیجز جو پورے ہم ورلڈ وائڈ بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز، اس چیز کو بڑا دکھ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یقیناً ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سیاسی معاملات اس حد تک نہیں بڑھنے چاہیے کہ آپ اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایگزیکٹلی، اور بہت افسوس ہے ایز این اوورسیز سٹیزن، ٹھیک، اور پلس فیملی ممبرز ساروں نے اس چیز کو دیکھا ہے
کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اس چیز کو نہیں مانیٹر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. اور آپ لوگ دکھی ہیں اس معاملے پہ؟ بالکل ہیں, بہت امپیکٹ پڑتا ہے ایز اے اوورسیز کہ ادھر سے بیٹھ کے آپ یہ چیزیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, وہ خاص طور کے ایک ایسے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, اب ہم ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب, نسیم امتیاز صاحب جو ہیں ظاہر ہے پاکستانی ہیں, یو کے نیشنل ہیں, وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے اپنی فیلنگز ہمارے ساتھ شیئر کی. ایسا لگتا تھا اس سے پہلے کہ شاید ایک ہی جماعت ہے اوورسیز کے اندر اور وہی لوگ ہیں, وہی لوگ احتجاج کرتے ہیں, لیکن بہت سے پاکستانی ہیں اور بھی وہ جماعتوں کو فالو بھی کرتے ہیں, سیاسی پارٹیز کو فالو بھی کرتے ہیں, اور وہ دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ واقعات ہوئے ان کو وہ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جی, اس میں تو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں تو کوئی شک نہیں جاوید اقبال کہ پاکستانی اصل میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں زیادہ تر وہاں, ان کو یا تو یہاں کے پوری رپورٹنگ نہیں ہوتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ ان کے پاس تو کوئی جو خبر پہنچتی ہے وہ فارن میڈیا سے آتی ہے, پاکستانی میڈیا کا مجھے نہیں پتہ کہ جاتی بھی ہے. تو پاکستانیوں کی اپنے یہاں جو اندر کے تاثرات ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ہے پالیٹکس میں کہ ہمارے پاکستانیوں کے جو اندر جذبات اور احساس ہوتے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی کے ہیں. یہ جو کچھ واقعہ ہوا جو ادارے کے خلاف, یعنی ہمارے فوجی تنصیبات پہ اور ہمارے ڈیفنس فورسز کا نام لے کر, ان کے آرمی چیف کے نام لے کر یہ جو بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ تو نہ کبھی اس طرح پاکستان میں ہوا اور باقی بھی کسی جمہوری ملک میں مجھے نہیں پتا. انڈیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر اس طرح کرتا ہو. یو کے جو کہ جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت کا وہ سٹارٹ ہے اور وہیں سے ہم نے بھی پارلیمانی جمہوریت لیے. ایون امریکہ میں دیکھیے نا, آج ایک واقعہ ہوا امریکہ میں جو پچھلے پریزیڈنٹ کا ٹرمپ کا الیکشن تھا, تو کیپٹل ہل میں لوگ چڑھ دوڑے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا سخت ایکشن لیا. اس کا 18 سال کی قید ہو گئی ہے ان کو جب ان کا کیس چلا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیے ہم آپس میں سیاست کریں, پالیسیز پہ بات کریں, اکنامک پالیسیز ہماری پہلے دن سے چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں. ملک جو ہے وہ زوال پذیر ہے اکنامکلی اور لوگ تکلیف میں ہیں کیونکہ جب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ نہیں پورا ہو رہا, اور آئی ایم ایف ہمیں کئی شرطیں لگا رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو پچھلی حکومت نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور پھر ان کو اعتبار نہیں رہا. پرسوں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی میٹنگ میں میں چیئر کر رہا تھا تو عائشہ غوث پاشا نے پوری تفصیل ہمیں بتائی ہے کہ انہوں نے کیا نئی کنڈیشن لگائی ہیں. حالانکہ یہ کنڈیشن 9th ریویو میں نہیں تھی کہ بجٹ کی بھی ڈیٹیلز ان کو بتائی جائیں, لیکن وہ بھی ہم نے ان کو بتا دی. کوئی بات نہیں, کیونکہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے ہم اپنے بجٹ کو پیش کریں اور اپنی فگرز دیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. میں سمجھتا ہوں اچھا کیا, اگر ان کی کنڈیشنیں تھیں تو اچھا کیا کہ ہم ان کو ساری تفصیل دے رہے ہیں, لیکن بجائے کہ ہم آپس میں مل جل کے چارٹر آف اکانومی کرتے. میں نے آج سے 1 سال پہلے 12 مئی کو 2022 میں اسمبلی میں تفصیل سے تقریر کی 1 سال پہلے کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن کہتے تھے وہ کہ الیکشن فوری کراؤ. میں نے ان سے کہا کہ اصل تو مسئلہ اس وقت معیشت کا ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ مریض ہمارا جو معیشت کا ہے, اور سارے ڈاکٹر مل کے پہلے تو اس کا علاج ڈھونڈو, اس کو کھڑا کرو, پھر اس کی شادی یا الیکشن کی تاریخیں بھی رکھ لیں گے. اصل مسئلہ ابھی بھی وہی ہے. ہمیں تمام کو پاکستانیوں کو کہ دیکھیں نا, مجھے یاد ہے کلیئرلی کہ انڈیا کے فائنانس منسٹر منموہن سنگھ ہمارے فائنانس منسٹر ڈاکٹر محبوب الحق سے پوچھتے تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی ہم سے کمزور تھی, انڈیا کی اکانومی ہم سے کمزور تھی. میں 87 کی بات کر رہا ہوں, جو اس وقت میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا. وہ ہم سے کہتے تھے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بعد میں اوپننگ اپ کی اپنی پالیسی کی, اور آئی ایم ایف ان کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتا تھا. ہم نے آپس کے جھگڑے کر کے نا اختلافات کر کے, ہمارا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایک کوئی کنسنسس بناتے, ہماری پارٹیاں مل کے بیٹھتی, ملک کی مفاد کے لیے بات کرتی. یہ کسی کا ذاتی مفاد نہیں ہے, ہمارے لوگوں کا. آج 24-25 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں ہمارے ہاں,
تو ان کی تعلیم، ان کا صحت ہم نے کیا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارا ڈاؤ میڈیکل کالج بھی تھا اور کنگ ایڈورڈ کالج بھی تھا. ایسے سینکڑوں ہم نے میڈیکل کالج بھی بنائے. انجینئرنگ کالج آج ہماری یونیورسٹی ہے چنیوٹ میں بھی ہم نے ایک کیمپس بنایا، اور 5 کیمپس ہیں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کے جو آئی ٹی کی پاکستان کی سب سے اعلیٰ تعلیم دے رہی. جیسے گریجویٹ ہوتا ہے بچہ اس سے پہلے اس کو جاب مل جاتا ہے اور پروڈکٹیو پارٹ پلے کر رہا ہے. تو ہماری کوشش تو لڑائی جھگڑے کی بجائے یا روز ریلیاں نکالنے کی بجائے یا پبلک میٹنگ کرنے کی بجائے یہ ہونا چاہیے تھا نا پولیٹیشنز کا کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے. آج جو کچھ ہوا ہے یہ تو بہت ہی 9 مئی کے واقعے کو تو ہر ایک نے کنڈیم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا واقعہ ہم سب کے ہمیں ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ یہ، اور لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے. اب اس پارٹی کا کوئی بڑے ووٹ بینک میں بہت فرق پڑا ہے، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہمارے اپنے علاقے میں جو کینڈیڈیٹ تھے جو بھی کوئی وہاں پہ علاقے میں سامنے آتا ہی نہیں ہے. کوئی کدھر چلے گئے ہیں اور مل بھی نہیں لوگوں سے اور اویلیبل نہیں ہے. وہ شرمسار ہیں کہ ان کی پارٹی نے کیا کچھ کیا ہے. تو یہ واقعہ تو جی ابھی کہہ رہے ہیں نا نسیم امتیاز صاحب بھی کہ یہاں یو کے میں بھی اس کو بڑا محسوس کیا گیا کہ کیوں اپنے اداروں پہ ہم چڑھ دوڑے ہیں، اور یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو ریئیکشن کا آنا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں یا جو فہم و فراست والے لوگ ہیں وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان آئینی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ ظاہر ہے سینٹر آف گریویٹی بھی ہیں اور امپورٹنٹ ادارے ہیں، ملک کی سالمیت والے ادارے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ثابت کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر پرامن سیاست، شرافت کی سیاست تو ہو سکتی ہے، جلاؤ گھیراؤ کے معاملات ناقابل قبول ہیں. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے فہم و فراست نے ہی یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جو بھی ریاست قائم ہوگی وہ ادارے بنائے، اور ادارے ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ تو بہت بڑے ادارے ہیں، پارلیمان، عدلیہ، حکومت، پھر اس کے بعد آپ کے دفاع کے لیے فوج. یہ تو چلے میں عام اداروں کی بات کرتا ہوں جہاں تک عوام کی رسائی ہوتی ہے. ایک پولیس والا اور ایک یہ چلے وابڈا والے، ان سے بہت سی شکایات لوگوں کو ہوتی ہوں گی، لیکن کیا ان اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا چاہیے یا انہیں ختم کر دینا چاہیے یا جلاؤ گھیراؤ ہونا چاہیے؟ تو یہ تو عام سے اداروں کے لیے بات نہیں. اور جو ستون ہو ریاست کا، جو آپ کی دفاع کی علامت ہوں، ان کے خلاف کرنا. دیکھیں سیاست ہے ہی شرافت کا نام، سیاست ہے ہی وزاداری کا نام، سیاست ہے ہی ڈائیلاگ مذاکرات کا نام. گفت و شنید کو سیاست کہتے ہیں. جس سیاسی ورکر کے پاس اور سیاسی رہنما کے پاس گفتگو کا ہنر نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاستدان نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم نے پچھلے 10 سال کے اندر سیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مذاکرات سے انکار کرے، جو جلاؤ گھیراؤ کا درس دے، جو ریاست کے ہر ادارے کو للکارے، جو ہر ادارے کو متعاون کرے، جو ہر سیاسی رہنما کو، ہر ادارے کے سربراہ کو دھمکیاں دیتا ہو، ایسا شخص ریاست کے لیے فتنے کا باعث تو ہو سکتا ہے، ریاست کے لیے آسودگی کا باعث نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے سیکھا ہے، کسی نے جلدی سیکھا ہے، کسی نے دیر سے سیکھا ہے، لیکن بہرحال ان میں سب سے ہمیں اعزاز حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا، ہم نے جمہوریت متعارف کروائی، ہم نے اداروں کے ظلم سہے بھی ہیں. لیکن آج ہمیں کچھ شخص یہ بتائے کہ میں پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو کہتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں 27 سالوں سے، وہ کمرے کے اندر تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے. یہ ہمیں بتانے لگے ہو تم. ہم لوگ سارے جاننے کے باوجود، تختہ دار کو چھونے کے باوجود کسی ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے. ہم مذاکرات کرتے ہیں، ہم کسی ایک فرد کے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے، لیکن اداروں کی ترویج کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے اگر ایٹم بم کی بنیاد رکھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل ضیاء کے خلاف تحریک چلائی، لیکن ہماری فوج کو مضبوط کرنے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے کسی ادارے کے خلاف سکتی، یہ اسے سوچنا چاہیے. جو شخص بنیادی ادارہ پارلیمان ہے
عدلیہ ہے اور آپ کی حکومت، وہ بھائی تو سب کے خلاف ہے، تو سب کو کہتے ہیں. آج جن 3 ججوں کی محبت ان کے دل میں جاگی ہوئی ہے، ان ججوں کے تصویروں کے اوپر جوتے کون مارتا رہا یو کے میں جلوس نکال کے، لندن میں جلوس نکال کے؟ ہمارے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو اوورسیز کو جو ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس طرح انوالو نہیں ہے، وہ ہر وقت موجود نہیں ہے. انہیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات سنائی جا سکتی ہے، لیکن جو یہاں پہ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کون صرف خوشنما نعرے دے رہا ہے اور کون کام کر رہا ہے. ہمیں نہ کوئی سکھائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائیاں جلاؤ گراؤ سے نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر آپ نے کوئی جدوجہد کرنی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جائے، سب کو راضی کیا جائے، آئین کے اندر ترامیم کی جائے. ہم نے دیکھیے بڑے دکھ سے آئے ہیں. آج اگر سیاسی قیادت میں موجود ہیں صدر آصف علی زرداری نے 12-13 سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود سب کے ساتھ گفت و شنید کی ہے اور ملک کو پاکستان کھپے کا نعرہ اس وقت دیا ہے جب پاکستان جل رہا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی قیادتیں سمجھ چکی ہیں. اگر کوئی امچور ہے، اگر ٹائم پہ نہیں سمجھا تو اس کی یہ مقدر اور یہی اس کی خرابی ہوگی. لیکن سیاست کو آگے بڑھنا ہے شرافت کے اسلوب کے ساتھ، گفت و شنید اور فہم و فراست کے اسلوب کے ساتھ، اور وہ انشاءاللہ بڑھے گی. بہت بہت آپ نے اہم بات کی. اظہر جاوید صاحب، بیرسٹر عامر صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کی، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی رکھا سیاسی طور پہ، اور سیکھا بھی، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا، یہ خود دونوں جماعتیں کہتی ہیں. اور پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جس کے آپ بھی گواہ ہیں، وٹنس ہیں، آپ نے اس کو کور کیا، آپ وہاں خود موجود تھے. آپ کے لیے، آپ بھی چونکہ باہر موجود ہیں، آپ کے لیے بھی یہ بات قابل اطمینان ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جلاؤ گھیراؤ ہوئے ہیں اس میں جو ملوث ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، ان کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے اور ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اور آپ کو بھی اطمینان ہوگا جب یہ منطقی انجام تک یہ معاملات پہنچیں گے. بہت شکریہ جاوید صاحب. آپ کا ایک جو مین ٹاپک جس میں آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی ہے، پہلے ہم ذرا اس کی طرف آتے ہیں. بڑا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی این بلاک 100% اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ ایک بڑی ایک ڈیفارمیشن کا حصہ رہا ہے گزشتہ چند سالوں سے. میں یہاں پہ تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اور تقریباً ہر شہر، ہر قصبے، ہر گلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تقریباً پورے برطانیہ کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنی فرائض کی ادائیگی میں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، جس میں ہر جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ورکرز ہیں. جو میرے مشاہدے میں ہے کہ گزشتہ 10 سال میں، 12 سال میں ایک ایسی ڈس انفارمیشن کمپین چلائی گئی جس میں لوگوں کو یہاں سے جو بیٹھ کے پاکستان سے پیڈ پوسٹ کے ذریعے، پیڈ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرنے کی کوشش کی جاتی رہی. ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی سٹرونگ کمپین تھی جس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے. اب تو اس چیز پہ بلکہ کئی ثبوت بھی اس میں سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک امریکہ میں کمپنیز، یو کے میں کمپنیز کو ہائر کیا گیا. اس زہر کا جو اثر تھا وہ ہمارے کچھ لوگوں پہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بائی اینڈ لارج برطانیہ میں اور یورپ میں بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی کی حامی ہے. پیپلز پارٹی کی بڑی سٹرونگ روٹس ہیں یہاں پہ. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں پر پھانسی دی گئی تو بہت بڑی تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، ان لوگوں نے برطانیہ کا، ان لوگوں نے یورپ کا رخ کیا، اور یہاں پہ وہ انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ رہائش اختیار کی، اور یہاں پر انہوں نے سٹرگل کی، سیاسی سٹرگل کی. جب تک محترمہ بینظیر بھٹو جب 86 میں آئی تو یہی وہ ملک تھا جو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا رہا سیاسی جدوجہد کے لیے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے پورے برطانیہ میں منظم ہو کے، کیونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، وہ ایک ان کا لیڈر جو ہے اس کو شہید کیا گیا، لوگوں کو کوڑے مارے گئے، لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا. ابھی تو یہ بات کرتے ہیں، یہ تو بھول جاتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا تھا شاہی قلعے کے حکومت خانوں میں،
जैसे उनको ओपन उनके साथ कोड़े मारे जाते थे, ये जो इसका 5% भी नहीं, अगर ये क्लेम भी करते हैं तो वो नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वर्कर यहाँ पे मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यहाँ पर वो एग्जाइल में भी रहे, ठीक है, वो आते जाते रहते हैं। 2006 में वो 2005 से पहले शहबाज शरीफ भी यहाँ मौजूद थे, 2006 में नवाज शरीफ साहब भी आए, बेनजीर भुट्टो साहबा यहाँ पे। और जो आपने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उसी दौरान ये भी साइन हुआ। दोनों के दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हुई जिसको मुझे कवर करने का मौका मिला, दोनों लीडरों को समझने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें। तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, जिन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के दौरान, यहाँ पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दौरान, शरफ की आमरीत के दौरान इन लोगों ने यहाँ जिद्दोजहद। शायद ही कोई ऐसा शहर होता हो जहां पर इस हवाले से एहतजाज ना होता हो। यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने बड़े अच्छे इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान गलतफहमियां दूर हुई, वो एक दूसरे से मिलते थे, 5-6 मुलाकातें इनकी हुई, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के इजलास हुए। तो इस सारे प्रोपेगेंडे में मेरा ख्याल है कोई हकीकत नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही हामी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत, क्योंकि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अज़म कर चुके थे, और उन्होंने अपने जो सियासी इख्तिलाफात थे या पिछली नादानियां थी या गलतियां थी, उनको उन्होंने बुला के पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए आगे चलने का अज़म किया था। मैं कई ऐसी मुलाकातों का गवाह हूं जिसमें एक दूसरे के लिए उन्होंने ऐसे जज्बात का इजहार किया, ऐसे जो ख्यालात का इजहार किया कि जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरफ ले जा सकते थे। बहरहाल उनकी शहादत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अब जो लोग बहक गए, जिनको प्रोपेगेंडा दिया गया था, पहले तो यही जमात कहा करती थी कि पाक फौज हमारे साथ है, पाक फौज के जरिए ही हम कर रहे हैं, और पाक फौज के ये तराने चलाया करते थे। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद यकीन करें, मैं बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से मिला हूं, वो इतने दिल बर्दाश्ता है, वो उनको बहुत गुस्सा है, उनको वो गम है कि पाकिस्तान फौज जो पाकिस्तान की सालमियत की जमानत समझी जाती है, उसके खिलाफ जो कुछ हुआ, हमने यहाँ से बैठ के तो हौलनाक मनाजर भी देखे जब जिना हाउस को आग लगाई। हमने वो मनाजर भी देखे जब GHQ जो के फोर्सेस का हेडक्वार्टर है वहां पे जो हुआ, जो मियां वाली प्लेस पे हुआ, जो फैसलाबाद में, तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद इस वाकये के बाद जो तहरीक इंसाफ की हामी थी, एक तौबा तायब हो चुकी है। बहुत सारे दोस्त से मिलते हैं तहरीक इंसाफ के जो पहले प्रोपेगेंडा में शामिल हुए कि हमसे गलती हुई है, हमें दिखाया गया था, और खास तौर पर जिस तरह तहरीक इंसाफ तितर-बितर हुई है, मतलब अब पता ही नहीं लग रहा कि ये जो लोग थे जो कल तक बढ़ के मारते थे, जो इतनी बड़ी बातें करते थे, आज को छोड़ के भाग गए। तो मेरा जो पस मंजर था, ये ठीक यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया का गंद, जिसके जरिए इन लोगों को जहन को खराब करने की कोशिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हालत में है। अगले 2-4-6 महीने में जो बचे कुचे लोग भी हैं वो भी जो राह रात पे आएंगे, ठीक है, तो उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। ठीक है। नसीम इम्तियाज़ साहब, यही बात जो बैरिस्टर साहब भी कर रहे थे और अजहर जावेद साहब भी कर रहे थे कि वहाँ भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन वहाँ जो लंदन में जो कुछ हो रहा था और जिस अंदाज में हो रहा था और अब भी हो रहा है वहाँ पे, ये एहतजाज तो नहीं है। उस पर आप क्या फील करते हैं? यहाँ तो आपने बात की कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन वहाँ भी ये लोग एहतजाज करते हैं और उनका एक अजीब व गरीब अंदाज होता है एहतजाज का। जी, असल में ये जो एवनफील्ड रोड के बाहर डेमोन्स्ट्रेशंस काफ़ी नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो विद इन पाकिस्तान रिमेन करनी चाहिए। ठीक। अभी एक वाक़या हुआ है जहाँ एक स्टूडेंट था, वो यहाँ से गया पढ़ने के लिए। ठीक। अब माँ बाप ने इतनी मेहनत करके उसको बाहर भेजा कि आप जाएं,
پڑھائی کرنے کے لیے، وہ وہاں جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر کے، ابھی اس کی کوئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے ریسنٹلی، ہاں جی بالکل، اس نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی ہیں. تو وہ پڑھائی تو نہیں کرنے گیا، وہ ایک قسم کا اب وہاں کا جو قانون کا ادارہ ہے وہ اب اس کی گرفت میں اس کو پکڑے گا اور اس کی سزا اس کو ملے گی. اور ماں باپ نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجا، پیسہ لگا کے بھیجا. اب وہ ڈیپورٹ ہوگا. تو آپ وہاں پڑھائی کرنے گئے تو آپ پڑھائی کریں. پاکستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ پاکستان ہی میں رہنی چاہیے. اوورسیز یہ میں اب وہاں یو کے سے یہاں آیا ہوں تو اب میں وہاں یو کے کا کوئی ایجنڈا لے کے یہاں ڈیمونسٹریشن کروں تو نہیں ہونا چاہیے، وہ وہاں ہی رہنا چاہیے. تو یہ اس نے یہ جو ابھی ایون فیلڈ کے باہر جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے تو یہاں سیاست آپ کریں، باہر جب آپ جاتے ہیں، آپ کے وزراء اعظم جاتے ہیں یا آپ کے لوگ جاتے ہیں، وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اب آپ دیکھیں ارد گرد کے جو ملک ہیں ان کے وزیر اعظم کہیں جائیں یا کوئی ڈیمونسٹریشن آپ کو نہیں نظر آئے گی. جس حد تک ہماری یہ جو اسٹوڈنٹ ابھی جو گیا ہے اس نے یہ کتنی غلط بات کی ہے کہ ایک اپنے ماں باپ کی محنت پڑھائی کے چکر میں گیا وہاں اور اب اس کے لیے مصیبت گھر کے. اوورسیز پاکستانیوں اور ڈائسپورا کو تو ہم ایمبیسڈر کہتے ہیں ملک کا. ایگزیکٹلی. یہ تو امیج کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے. بالکل ہے. اور یہ نہیں بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس پاکستان ہی میں رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیسر شیخ صاحب، اب آگے ہمیں بڑھنا ہے. بات وہی ہے کہ دیگر ممالک کے جو وزراء اعظم آتے ہیں وہاں پر پورا جو ایک ڈائسپورا ہوتا ہے اس متعلقہ ملک کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس جماعت سے ہے، کس پارٹی سے ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سال میں جو دیکھا، یہ ظاہر ہے ہمارے اس ماضی قریب کا ایک عجیب سا داغ ہے اور ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے سیاست کو اس قدر ہم نے انتشار پیدا کیا کہ باہر کے ممالک میں بھی ہم ایک دوسرے پہ آوازیں بھی کستے رہے اور ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے رہے. یہ یقیناً افسوسناک ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب شاید اس سیاست کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. جی جاوید اقبال، یہ سیاست تو خیر ختم ہو ہی گئی ہے، ان کا پی ٹی آئی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو مل کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ ہمیں سب کو مل کے توجہ کرنی ہے. نئے الیکشن ابھی 8 اکتوبر کو اناؤنس ہوئے ہیں، تقریباً 4 مہینے رہ گئے. بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا 76 سال میں. میں نے آپ سے کہا نا مختلف ملکوں کو میں نے دیکھا ہے. آپ آج یہ بات میں کروں گا تو آپ شاید حیران ہو اور کہیں کہ پتہ نہیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چائنا جب ہم جاتے تھے تو ان لوگوں کے پاس انہوں نے نہ کسی باہر کے بندے کو دیکھا تھا، ان کے پاس ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا اور ایئر لائن بھی نہیں تھی. میں آپ کو پہلی بار میں 72 میں گیا چائنا، تو وہاں کی بات کر رہا ہوں. وہ ہم ان کو سکھاتے تھے کاروبار کیا ہوتا ہے. یقین جانیے ہم پاکستانی جو بزنس مین جاتے تھے کراچی اور لاہور سے، تو اس کے بعد یہ سیکنڈ 5 ایئر پلان کے بعد ہمارا کامیاب ہوا تو کورینز نے ہمارے پاس بھیجے، ڈیلیگیشن بھیجا. ڈاکٹر محبوب الحق ہمارے یہاں پہ پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے، ڈپٹی چیئرمین. تو انہوں نے ان کو ٹرین کیا کہ کس طرح ملک آگے بڑھتے ہیں اور آج تک ان کو اس بات کا یاد ہے. اور آج ہمارے بچے دھکے کھا رہے ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے کوریا بھیجتے ہیں کہ وہاں کوئی جاب لے لے. انڈیا کے منموہن سنگھ، انڈیا نے بہت بعد میں آگے بڑھا ہے. انڈیا کو IMF کہتا تھا ہندو ریٹ آف گروتھ ہے، یہ ریٹ آف گروتھ ہی ان کا نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے انہوں نے اوپننگ اپ کی، ہم نے پہلے اوپننگ اپ کی، لیکن ہم کہاں رہ گئے. ہم نے کیے جھگڑے کر کے. دیکھیں نا کیا ہوا. کیا اگر ہم کوئی ریئلسٹکلی سوچیں تو ہوا کیا. 71 میں ملک ہمارا جو 2 لاکھ ہو گیا، اس کا ڈیپتھ میں جائیں تو کیا ریزن کیا ہوا کہ پیپل پارٹی اور عوامی لیگ آپس میں پیچ اپ نہیں کر سکے. 2 پارٹیوں میں نہیں سمجھوتا ہوتا. الیکشن تو ہو گئے، فیئر الیکشن ہوئے، پر آپس میں سمجھوتا نہیں ہوا کہ ہم آگے حکومت کس طرح بنانی ہے. 77 میں پیپل پارٹی اور قومی اتحاد وہ آپس میں ٹسل کر کے مارشل لا لگا دیا اور بھٹو صاحب کا وہاں پہ ان کو پھانسی لگا دی گئی. اب ہم کیوں ہمارا دنیا آگے بڑھ گئی. ہم بجائے ایجوکیشن پہ، ہم بجائے ہیلتھ پہ، ٹیکنالوجی پہ، انڈیا آج $200 بلین کی صرف IT کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہمارے پاس $1 ارب لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. IMF اور وہ ہمیں مختلف شرطیں بتا رہا ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیاں بھی اب کوئی لے نا، کوئی ایجوکیشن لیں. صرف جھگڑے سے ملک آگے نہیں بڑھتے. ہم نوجوانوں کو کیا دے رہے ہیں جو آپ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں نا.
ہمیں یہ کوئی رزلٹ بھی تو دینا ہے, کوئی ہوپ دینی ہے. کوئی ملک میں ہمارے سے نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آج ہمارے بنگلہ دیش میں آج دیکھ لیجیے بہت ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے یہاں کوئی $1 ارب رہ گیا ہے پورے سال کا. ہم بھی تو, اور وجہ یہ ہوئی کہ ہم آپس میں لڑتے رہے. ہم صرف یہی کرتے رہے کہ وہ الگ یعنی جلسہ کر لو, جلوس نکال لو, اور آپس میں ورکرز کو وہ تیار کر لو. سوشل میڈیا بھی اسی طرف لگاتا رہا. اور یہ جو آج ہوا ہے نا, یہ ایک دم نہیں ہوا, اس کی بڑی پلاننگ ہوئی ہے, پچھلے کافی عرصے سے پلاننگ ہوئی ہے, اور ایک جان بوجھ کے پلانڈ یہ کام ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. نہیں تو کسی کا تصور بھی نہیں تھا کہ آرم فورسز کی انسٹالیشن پہ اور ان کے مقامات پہ اور اس طرح کے حملے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینا, سب پارٹیاں مل کے یہ سمجھیں کہ ہم ملک کے اپنے نوجوانوں کو, ہماری بہت پاپولیشن بڑھے, پاپولیشن ہم روک نہیں سکے. دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ ریٹ آف گروتھ ہماری پاپولیشن کے بڑھنے کا ہے. پھر امیر اور غریب کا فرق اتنا ہے, مہنگائی آج دیکھ رہے ہیں 30-35%. ہماری حکومت بڑی ایفرٹ کر رہی ہے, مسلم لیگ کی حکومت. میاں شہباز شریف تو آپ کو میں دیکھتا ہوں, شاید ہی ان جیسا کوئی محنت کرنے والا پرائم منسٹر یا ریسنٹلی ہوا ہو. میں یہ دیکھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ہم اتنی مشکل میں ہیں جب ہم یعنی ہم لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل معاملات میں, بجائے کہ ہم ایفرٹ کریں اپنی ایجوکیشن ان معاملات کے کہ ہماری فارن ریمیٹنس آ جائے, وہ بڑھ جائے, لوگ انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے, ہم ایسا ماحول بنائے نا. اور یہ اب ہمارے اوپر ہے, یہ جو نیا الیکشن ہو رہا ہے نا, اس میں بھی ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا. اگر یہ ہم جھگڑے جاری رکھے, میں نے تو آپ کو 76 سال کی قصہ بتا دیا کہ ہم بہت آگے تھے اور بہت پیچھے چلے گئے. شیخ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے کہ ڈپلومیٹیکلی بھی ہم ایک جو علاقائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ہماری وزارت خارجہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ حنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں وہ اب یورپین ممالک کے دورے پہ نکل گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہیں. جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, ہم اپنے آپشنز کو بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال سے جو ریاستیں خارجہ امور کی سطح پہ ویجیلنٹ نہیں ہوتی وہ بہت پیچھے رہ جاتی. پاکستان نے پچھلی حکومت کے دوران 4 سال بہت نقصان اٹھایا ہے. شاید اپنی ذات کے لیے آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا سائفر والا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس بےہودگی کے ساتھ ہم نے اور وہ لوگ اس وقت خارجہ امور کو ہینڈل کر رہے تھے. انٹرنیشنلی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ریاستوں کے ساتھ ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالیں. دیکھیے پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ ایک اپنی خارجہ پالیسی کو جس طرح زندہ رکھا ہے, اس میں بہت بڑا کردار شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو چائنا کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات بنائے تھے, اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنایا تھا اور یہاں پہ تیسری دنیا کا ایک بلاک بنایا تھا, لیکن اس کے باوجود سپر پاورز کے ساتھ ایک بیلنس کے تعلقات رکھے, اسے آگے بڑھایا جاتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پریزیڈنٹ زرداری نے چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا, جسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم آگے بڑھایا, اسی کے ثمرات تھے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ سے نجات ہوئی, آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا, آپ کے ملک کے اندر روزگار کے مواقع بڑھے اور آپ کی ملک میں ترقی بہتر ہوئی. تو دیکھیے جب ایک حکومت آئی اور اس نے پچھلی 2 حکومتوں کے اس ایگریمنٹ کو یا اس کنٹینیوٹی کو ڈسکنٹینیو کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور ہمیں اپنے دوست ممالک سے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ترکیہ کے دورے پہ ہیں, وزیر خارجہ اس وقت اردن گئے ہیں, عراق جا رہے ہیں, اور ہماری جو وزیر مملکت ہے خارجہ کی وہ بھی. تو یہ ایک نشان ہے کہ پاکستان اس وقت خارجہ امور پہ بڑا متحرک ہے, اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. پاکستان انٹرنیشنلی بھی اور خطے میں بھی اور اسلامی ممالک میں ایک اہم ملک ہے. ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, کوئی بھی ہمیں غیر اہم نہیں سمجھ سکتا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کی خود شناسی تو کرنی ہے, خود کو تو جاننا ہے, اپنا مقام تلاش کرنا ہے, لوگوں کو اپنا مقام سمجھانا ہے, اپنی خودداری کے اوپر کھڑا ہونا ہے. میں کیسر احمد شیخ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. اظہر جاوید صاحب نے تو آپ کے سامنے ایک ہسٹری رکھی, میں خود 7 سال گزار کے آیا ہوں وہاں پہ پڑھائی کے لیے, تو میں تو جانتا ہوں, اور وہ تو خیر بڑے طویل عرصے سے ہیں. انہوں نے بتایا
देखिए पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना, अगर कोई इसे बढ़ने से रोकेगा वो तो फरामोश किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बढ़ने का तरीका पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगी। अब सिर्फ ये चीजें नहीं है कि एक अगर पॉलिटिकल पार्टी मादूम होती है या खत्म होती है अपने करतूतों की वजह से तो हमें कोई बहुत एज नहीं मिलेगी, हम पे जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंस्टीट्यूशन बनना है, रियल पॉलिटिकल पार्टीज बनना है, आगे अगली नस्ल को पॉलिटिकली भी ट्रेन करना है और उनके हाथों में अब इख्तियारात को सौंपना भी है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो प्रोपेगेंडास कुछ हुए हैं, अब हमारी जमातों ने उस प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए अपनी जमातों को एक इदारा बनाना है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। कलेक्टिव विजडम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी चाहिए, कलेक्टिव विजडम रियासत के अंदर भी चाहिए, फिर ही मुल्क बढ़ेगा। देखिए किसी भी सतह पे मैं नहीं समझता कि अगर आपकी इकोनॉमी का मामलात है तो सिर्फ अकेले वजीर खजाना बैठ के आपकी इकोनॉमी को दुरुस्त कर देंगे और आप किसी एक शख्स को इल्जाम कराएं, नहीं। आपको वजारत के अंदर भी कलेक्टिव विजडम चाहिए, आपको पार्लियामान से कलेक्टिव विजडम लेनी है और जहां पे पार्लियामान को जरूरत पड़े पार्लियामेंट की कमिटीज जो हैं वो बिजनेसमैन को बुलाएं, वो जो नाव रखते हैं इकोनॉमी की उन्हें बुलाएं। तो इसी तरह हर वजारत खारजा हो, वजारत दाखिला हो, आप महदूद बंद कमरों के अंदर फैसले करना अब कभी भी ना तो मेरे ख्याल से काबिल कबूल होगा और ना काबिल बर्दाश्त। बिल्कुल तो जमहूरियत को उसके असल रंग में लेके आना पड़ेगा। अब हम पे बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी बातों से काम नहीं बनेगा, भाषण देने से काम नहीं बनेगा। मैं फिर कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, इन्हें बंद ना करें। इन्हें जिस तरह किसी ने पाकिस्तान के चंद लोगों को शाहदुल्ला की चुईयां बनाया है पहले, तो अगर इससे बचना है तो कलेक्टिव विजडम की तरफ जाएं और लोगों को पॉलिटिसाइज करें, यंगस्टर्स को। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अजहर जावेद साहब। ये पाकिस्तान जाहिर है अपनी जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से एक सख्त वक्त से गुजर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत में ये जो तहरीक इंसाफ हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर ये जो रेमिटेंसेस के मामलात हैं इनको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तो किसी ख़ास सियासी जमात के साथ मुंसलिक नहीं है, ये तो पाकिस्तान की खिदमत है। पाकिस्तान की मईशत की भलाई जो है ये तो हर पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी शहरी है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसको तो पॉलिटिसाइज अगर आप करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। साहब जहां तक इस ज़र मुबादला भेजने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इसको क्रिटिसाइज करने के बावजूद कोई फर्क नहीं। जो मसला पड़ रहा है वो आपके जो रेट ऑफ एक्सचेंज में फर्क है उसकी वजह से पड़ रहा है। यहाँ से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे काम करते हैं करेंसी भेजने का, मेरी उनसे बात होती रहती है। वो कहते हैं जब हमें बैंक जो है वो 300 का रेट देता है लेकिन ओपन मार्केट में 330 का मिल रहा है तो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल भेजने की बजाय हुंडी के जरिए भेज। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। कैसर शेख साहब बैठे हैं, वो इकोनॉमी को भी समझते हैं, तो इस वजह से जो थोड़ा सा ड्रॉप आया है इस वजह से हुआ है कि ओपन मार्केट पे उनको ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, तो यहाँ से वो प्रॉपर चैनल की बजाय हुंडी के जरिए भेज देते हैं। दूसरी बात, मैं ये एक बड़ी दुख के साथ, मुझे दुख होता है, अभी बैरिस्टर साहब को बैठने दिन के पीछे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहीद की तस्वीर लगी हुई, मुझे बड़ा एक यकीन या मुझे एक ये कन्विक्शन थी कि जब ये लोग पाकिस्तान जाएंगे, जैसे ये गए भी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। दोनों जो पार्टीज थी वो अपने सियासी डिफरेंसेस भुला के पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते, लेकिन जब की शहादत हुई उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह विजडम का मुजाहरा किया और उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई बात नहीं की, हो सकता था उस वक्त अगर वो कॉल देते तो शायद जिस इदारे पे आप हमले हुए हैं उस वक्त खुदा ना खास्ता इससे कहीं ज्यादा रद्द-ए-अमल होता। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बीवी को, बिलावल भुट्टो ने अपनी मां को और एक बड़ी पार्टी ने अपनी दिल को खोने के बावजूद उन्होंने रियासती इदारे पे, हालांकि इल्जाम भी उस पर लग रहा था जनरल मुशर्रफ पे, इसके बावजूद उन्होंने रुख उस तरफ नहीं किया।
انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ووٹ کے ذریعے حکومت میں آئے اور 5 سال انہوں نے اپنا ایک ٹینیور پورا کیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے اپنا ٹینیور شروع کیا, لیکن ہوا کیا؟ یہ اتحاد جو ہے 2011 میں چند قوتوں کو بہا نہیں رہا تھا. انہوں نے تحریک انصاف کے لیے جو کیا, مینار پاکستان سے جس طرح اس کو گود میں لیا, فیڈر اس کے منہ میں ڈالا, اس کا نشانہ یہی اتحاد تھا, جس کو ایک بڑا دھچکا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے لگا تھا. لیکن زرداری صاحب نے وہ گیپ فل کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ مل کے کام شروع کی. پھر وہی 2014 میں جو دھرنے ہوئے وہ ایک بڑا کوشش ہوئی. پھر اس کے بعد 2017 میں پاناما کے نام پہ احکامات تو جو ہوا, انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی. آپ کا ملک 2014 سے غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر تحریک انصاف کو جس طرح بھی حکومت دلائی گئی سب کو پتا ہے, جس طرح آر ٹی ایف بٹھا کے ہوا. اس کے بعد 3 سال تو انہوں نے سیاسی مخالفین کو رگڑ کے رکھ دیا. آصف علی زرداری صاحب جیل میں, فریال طاہرپور صاحبہ کو جیل میں, نواز شریف صاحب جیل میں, مریم نواز جیل میں, شہباز شریف جیل میں, حسن اقبال, ایک لمبی لائن ہے. وہ آپ کی غیر مستحکم رہی. پھر جب سے یہ حکومت بدلی ہے تب سے پھر پاکستان کو غیر مستحکم سیاسی طور پہ کیا گیا. اگر اب میرا خیال ہے کہ جو معاملات بن رہے ہیں, اگر یہ ہمارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دوست مل کر, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اے ایل پی کھڑی ہے, ساری جماعتیں کانفرنس جو ہے بلوچستان میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, سندھ کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر صرف 5 سال ان سب لوگوں کو مل کے کام کرنے کا موقع دے دیا جائے تو میرا خیال ہے پاکستان ٹیک آف بھی کرے گا, بہت بہتر صورتحال میں بھی ہوگا. اور خاص طور پہ جس طرح ہم نے پچھلے 1 سال کے دیکھا کہ یہ اتحادی جماعتیں کس طرح مل کے کام کر رہی. اگر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ میری نظر رہتی ہے فارن افیئرز میں, بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے 1 سال میں عالمی سطح پر جو کام کیا ہے پچھلے کوئی بھی وزیر خارجہ نہیں کرتا. ان کے پاس لیگیسی تھی اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی, ان کے پاس لیگیسی تھی اپنی ماں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی. ان کو پوری دنیا میں ایک کریڈیبل لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے, لوگ ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایج ہے. شہباز شریف صاحب جس طرح ایکٹیو ہے, انہوں نے یہاں پہ جب برطانیہ میں بھی آئے, اب ترکی میں بھی ہے, تو یہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مل کر جو ہے مسائل کی دلدل سے ملک کو بہرحال نکالنا ہوگا. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب آپ کا, بیرسٹر عامر حسن صاحب اور قیصر احمد شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نسیم امتیاز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ بلکہ اب تو یقین ہے کہ پاکستان میں منفی سیاست کا خاتمہ ہوگا اور تمام لوگ جو ہیں مل کر ہی, تمام سیاسی جماعتیں مل کر ہی پاکستان کو آگے بڑھائیں گی. ظاہر ہے کہ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ اپنی حکومت کو دیکھتی ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.